بغداد قاضی کا حیرت انگیز فیصلہ۔ قدیم بغداد کی گلیوں میں تجارت، عمل و تہذیب کی چمک تو تھی، مگر ساتھ ہی کہیں نہ کہیں انسانی قریب دعویٰ اور ان کے گرد بھی ہوا کرتے تھے۔ انہی دنوں شہر میں ایک ایسا مقدمہ پیش آیا جس نے پورے بغداد کو حیرت میں ڈال دیا۔ بات صرف ایک جھگڑے کی نہ تھی، بلکہ اس کے پیچھے چھپے سچائی، ٹوٹے دل اور اللہ کی حکمت کا راز تھا۔ ایک دوپہر شہر کے سب سے معزز قاضی عبدالحق اپنے عدالت میں بیٹھتے تھے کہ دو افراد داخل ہوئے، ایک امیر تاجر حسن بن فاضل اور دوسرا ایک غریب مرد سلیم۔ دونوں کے چہروں پر غصۃ الاضطراب اور بے چینی نمایاں تھا۔ امیر تاجر نے بلند آواز میں کہا، حضور، اس غریب نے میری امانت میں خیانت کی ہے۔ میں نے اسے ایک نایاب سونے کی صندوقچی ٹھیک کرنے کے لیے دی تھی، اور یہ کہتا ہے کہ وہ صندوقچی کبھی میرے پاس پہنچنے ہی نہیں۔ غریب پڑھائی نے روتے ہوئے کہا، قاضی، وقت میں اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے وہ صندوقچی ملی ہی نہیں۔ میرا رزق حلال ہے، میں کسی کی چیز کیسے رکھ سکتا ہوں؟ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ امیر کی حیثیت، دولت اور شہرت کے سامنے ایک غریب کی گواہی کمزور محسوس ہوتی تھی، مگر قاضی عبدالحق کی نگاہوں میں نہ امارت و وزن رکھتی تھی، نہ غربت و غور سے دونوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے، تم دونوں کل سورج طلوع ہوئے میں پہلے میرے گھر کے باغ میں آ جانا، فیصلہ وہی ہوگا۔ لوگ حیران تھے، ایسا فیصلہ پہلے کبھی نہ دیکھا نہ سنا گیا تھا۔ اگلے دن نور کی پہلی کرن کے ساتھ دونوں قاضی کے باغ میں پہنچے۔ قاضی نے سلام کیا اور نہ ہی کوئی سوال، صرف اتنا کہا، حسن، جس صندوقچی کا دعویٰ ہے، اس کا قفل کسی کی خوشبو سے معطر تھی۔ تاجر چونک گیا۔ اگر واقعی تمہارے پاس صندوقچی آئی ہو تو اس کی خوشبو ضرور یاد رہتی ہے، بتاؤ اس میں کیا مہلک تھی؟ سلیم نے فوراً جواب دیا، حضور، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے وہ صندوقچی دیکھی تھی تو نہیں، تو خوشبو۔ قاضی مسکرائے۔ قاضی نے سلیم سے پوچھا، اگر واقعی تمہارے پاس صندوقچی آئی ہے تو اس کی خوشبو ضرور یاد رہتی ہے، بتاؤ اس میں کیا مہلک تھی؟ سلیم نے فوراً جواب دیا، حضور، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے وہ صندوقچی دیکھی تک نہیں، تو خوشبو کیسے یاد رہتی ہے؟ قاضی مسکرائے اور دونوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ پھر باغ کے مالی کو بلایا اور کہا، کل جو صندوقچی ہمارے پاس آئے تھے، تم بتاؤ اس میں کون سا خوشبو تھی؟ مالی نے فوراً کہا، سر، وہ مشک عنبر کی طرح مہلک رہی تھی، جیسے پرانے شاہی صندوق ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی تاجر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے آنکھوں میں پریشانی پھیل گیا۔ قاضی نے بلند آواز میں کہا، چوری وہی کرتا ہے جیسے چیز کی پہچان سب سے بڑھ کر ہو، جیسے خوشبو بھی یاد ہو اور جیسے اس کا وزن بھی معلوم ہو۔ تاجر زمین پر جھک گیا۔ اس نے روتے ہوئے اعتراض کیا کہ صندوقچی کسی نے نہیں لی، بلکہ اس نے خود چھپایا ہے، تاکہ سلیم پر الزام لگا کر اس کی دکان ہتھیار سکے۔
قاضی نے سخت لہجے میں کیا، اللہ کے انصاف دیر سے آئے تو بھی آتا ضرور ہے، اور سچائی کی خوشبو وہی پہنچانا ہے جو نیت سے پاک ہو۔ بغداد کی فضا میں آج ایک بار پھر عدل کی خوشبو پھیل گئی۔ قاضی کا فیصلہ حیرت انگیز ضرور تھے، مگر اس میں اللہ کی حکمت اور خوش پوشیاں تھی، جو دلوں کا راز بھی جانتا ہے اور انصاف کی ڈور بھی اس کے ہاتھ میں رہتا ہے۔